حضور پاک نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہوگی مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جو ان کو اپنا محبوب بنائے میں محمد اس کو محبوب بناؤں گا جیڑا انہوں نے اپنا محبوب بنائے میں انہوں اپنا محبوب ہاتھ ہتھے رکھ کے بولو حضور نے کیا فرمایا میں انہوں اپنا محبوب اوے حضور دے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر للکل کے بولو میں کہوں گا اک دی ٹھنڈک دل دا چین تو کہنا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین کہنا اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین لو جی کرو جی گل حضور نے فرمایا نہیں یہ تفرقہ مولا مرتضی پاک وہ دسو کوڑا تک ہے کوڑا تواڈے علاقے تے ہیں نا ساڑھے ادھر چلو کٹ ہوندے نے شہراں وچ تواڈے تے ہیں نا وہ کوڑے تے جڑے بہندے تے وہ جتھے پیر پاندے وہ میری جان قربان حضور نہ تساں دسو کتنی سوی صاحب تساں دسو اے لال ٹوپی علی سرکار اے کوڑے تے رکاب جو پیر پا کے ولا کے لٹ دوسری رکاب جو پیر پاندیاں کتنا ٹائم لگتا ہے سیکنڈ جی منٹ منٹ نہیں ہو پائی اے سیکنڈ لگ دے نے تے چاچو جان 4.5 گھنٹہ چونکہ آپ مولوی ہیں مولا نہیں مولوی 4.5 سپارے 1.5 گھنٹے میں پڑھے تو یہ مولوی کی شان ہے اور یہ مولا کی پہچان ہے کہ ایک رکاب جو پیر پاوے تو بسم اللہ تو قرآن شروع کرے تو دوجی رکاب علی پاک دا پیر بعد وچ جاوے قرآن ختم پیر ہاتھ کھڑے کر کے بولے حاضر حاضر لو جی توبہ 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 کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری اللہ آپ جیسے سادیاں اور دیوانیاں نے بھی سلامت رکھے کئی گلیں ایسی ہوندیاں نے سادے بندے ہوندے نا وہ کر جاندے ہیں اسی خوش ہی رہنے ہیں پہی چونکہ آپ کے دلوں میں اہل بیت کا پیار ہے لو جی میری جان پھر سنو کہ مولا مرتضی پاک اور اہل بیت کے لیے حضور فرما اچھا اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں ذہن میں رکھنا اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بھی ہیں انہوں دے پتر بھی ہیں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں مولا علی دے پرا بھی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ساری اہل بیت بلے بلے ہے مگر اے جڑے 5 تن پاک جنہوں آدھے ہو نا انہوں جو پہلے تو حضور نے اے تو پائی جی اصل و رسول ہے گل شروع ہی سرکار تو ہے نا باقی جڑے ہے 4 نے حسنین کریمین تے بی بی پاک تے مولا علی اے وہ نفوس قدسیاں ہیں پوری اہل بیت بھی جنہیں اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی ہے یہی 4 ہیں وہ میں نے کہہ دیا اہل بیت وسیع ہیں لیکن اہل بیت میں بھی جو اہل بیت کی آنکھوں کا تارا ہے وہ علی ہے اور نرا اہل بیت کی آنکھوں کا تارا نہیں صحابہ کی آنکھوں کا تارا بھی علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹک ٹکی بن کے تقدین مولا علی اما عائشہ صدیقہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا بھی تو مقام بڑا ہے انہاں کہتی یہ نہ کنہ نال سنے ہیں نہ کنہ نال سنے ہیں اپنے آقا کو لوں جڑا علی کے چہرے کو دیکھے وہ آنکھ دیکھنے والی بھی عبادت وچے اب یہاں میں بات موضوع وسیع ہو رہا ہے میں عرض کرنا اس وقت میں نچوہاں دی شان حضرت کے حکم کی تعمیل میں بھی اور ایمان کی تکمیل میں بھی ایمان کی تکمیل چونکہ اہل بیت کی محبت نہ ہو تو ایمان کی تکمیل ہے حضور نے رشتہ داراں دی محبت نہ ہو تو پڑھو نمازاں ایتھے تے تنی تو تھلے داڑھی لٹکا لو
جبا پہن لو، تسبیح 10,000 دانے والی لے لو، جس طرح دی مرضی ہے پگڑی بن لو، کن کھول کے سن لو، جے اہل بیت نال پیار نہیں تسی مومن ہی نہیں۔ 3 سپاریاں دی قسم ہے مینوں، ان العباس ابن عبد المطلب، چاچا حضور دے، بیٹے عبد المطلب دے، کہتے ہیں آ کر کالا کہنے کل تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انہا قریشن اذا لکے بعدهم بعدا لکوہم ببشر حسن، یا رسول اللہ تکے جے چند بندے جڑے نے قریش دے ایک دوجہ نو مل دے انج ہس کے او کی آلی والے کی ہو جائیں ہنج، یا رسول اللہ وَإِذَا لَكُونَا بِوَجُوٍ لَا نَعْرِفُهَا، تو جدوں یا رسول اللہ تواڑیاں رشتہ داراں نو تک دین تو منہ وٹ لیں دین تو انج مل دین جویں سانو جان دے ہی نہیں۔ اتنی گل سنی سرکار نے، قالا حضرت عباس فرماتے ہیں فغاضب النبی غضبا شدیدا، غاضب النبی غضبا شدیدا ماحول پنڈ دا ہے، وگرنہ غاضبا مفعول مطلق ہے اور تاکید کے لیے ہے، لیکن جب تاکید کے لیے ہے تو پھر شدیدن کیا ہے؟ شدیدن اے صرف تساں عالی سبحان اللہ ہی کرو، میں جڑی گل کرنی سی کر دیتی۔ فغاضب النبی غضبا شدیدا، رسول اللہ انتہائی شدت کے غصے میں آئے اور آ کر منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، جب تک کوئی بندہ میرے رشتہ داروں سے پیار نہیں کر لیتا اللہ کے لیے اور میرے لیے، تب تک اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہی نہیں۔ حق ایک نعرہ سوال ایک نعرہ حاضری، اور اچھا بولو، یہ جو کچھ میں سنا رہا ہوں یہ اہل بیت کی شان ہے، اور اہل بیت کی شان منڈ کے سنانا تو سننا اے ایمان ہے۔ یاد رکھنا اہل بیت کی شان سن کے ایک دم فتویٰ بھی نہ ٹھوک دیا کرو، وہ بندہ شیعت نہیں، تو پھر کیا کہو گے حضرت جبریل کے بارے میں؟ جی علی چوکھا کرنا ہے شیعہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کو، یاد رکھنا شیعہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ کو، علی کرنے والے کو تو مومن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بولو جنتی اور سوچنے اور اتقنا آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت مومن اور منافق میں فرق ہے، کیا بات ہے، یہ معلوم ہے آپ کو، یہ حدیث شریف جانتے ہیں؟ ہاتھ نپ کے حضور نبی پاک نے فرمایا علی پاک نو، فرمایا علی غم نہ کریں، آپ فرما دیں لا عائد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، مولا علی فرما دیں، ترمذی شریف دی روایت ہے کہ حضور پاک نے میرا ہاتھ پھڑیا یعنی ہاتھ پکڑا، ہاتھ پھڑ کے حضور نے فرمایا علی غم نہ کریں، فیصلہ ہو چکے ہے، علی غم نہ کریں، گل ہو گئی ہے کہ مومن تے تو دور جا نہیں سکتا، منافق تیرے نیڑے آ نہیں۔ نعرہ حاضری، نعرہ حاضری، علی پوچھا بل کتے مولا، بل کتے مولا، اے کس کا مولا، اے میرا مولا، نعرہ حاضری۔ سمجھ آئے؟ اور اسی لیے مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں اگر میں مومن کا ناک کاٹ دوں، اگر میں مومن کا اکھاں کٹ دیں ہاتھ وڑ دیں تاں بھی میرے تو نہیں پھرے گا،
اے ویکھو نا جی اتنے ہوں سٹیج تے بیٹھے ہاں اتنے کسی نے کوئی تھپڑ مار دے تو مخالف ہوئے گا نہیں؟ اچھا بولو، بلکہ تھپڑ تے دور دی گل ہے اونجی کسی دی بےزتی تسی اتنے کر دیو وہ دل وچ گل رکھ لے گا۔ اور علی پاک کے فرماتے ہیں جے میں مومن دا نک کٹ دیا، جے میں اکھاں کٹ دیا، جے میں مومن دے کن کپ دیا، ہاتھ کپ دیا، میرا مخالف نہیں ہوئے۔ واہ 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 نعرہ حیدری۔ سننا میرا مخالف، اگلی گل بھی سنوا جی ادھی سنی جے، فرمایا جے میں منافق نو دے دیا اس پوری دنیا جتنا سونا میرے تو خوش نہیں ہوئے تو میرے تو راضی۔ آپ نے فرمایا مینوں مننا تو میرا انکار کرنا اے میری عطا یا سزا تے نال مشروط نہیں بلکہ ایمان اور نفاق نال مشروط ہے۔ جتھے ایمان ہوندا ہے وہ مینوں سلام کری جاندا ہے تے جتھے منافقت ہوندی ہے وہ میں تو پھیری جاندا ہے۔ اور وہ آپ کو واقعہ حضرت جی یاد ہے، وہ میں انہاں سنگیاں نوں سناندا ہاں، وہ ابن بطال کہ مولا مرتضیٰ پاک دی بارگاہ وچ ایک بندہ لایا گیا، ایسی نعرے ماردہ ملنگ سی مولا علی دا، خطا ہو گئی، غلطی محبت کرنے والے کو بھی ہو جاندی، غلطی ہو گئی، چوری کر لئی کوئی، اس نے کسی طرح پھڑیا گیا، چوری ثابت بھی ہو گئی، پھڑ کے بھی انہوں مولا علی کو لے آئے، پھڑ کے بھی کتھے لے آئے، مولا علی پاک نے گوائیاں طلب کی دیا، گوائیاں شریعت دے مطابق پکیاں ہو گیاں، آپ نے فرمایا لاؤ تلوار ہاتھ کٹ دے، ہاتھ کٹی دا، وہ ہاتھ دوجے ہاتھے چوکے نہ کٹے، ہاتھ دوسرے ہاتھ بڑھ گئے، جاوے پیا گلی وچ بندہ ایک اگوں انہوں ملیا، انہیں کیا کدھر ہے، ایک کس کٹے آئی، انہیں کیا وہی جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جنہیں مولا المومنین کہتے ہیں، جسے یعصوب الامہ کہتے ہیں، جو قائد غر المعجلین ہے، جس کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ نے جسے اپنا ویر کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے اتنا قرب بخشا ہے کہ فرمایا ہے جس کے بارے میں انہوں انج علم دیتا ہے جی میں چڑی اپنی بچے نوں چوک دے، اس آ گیا تیرا تو ہاتھ کپ دیتا تو شانہ بیان کر دے، انہیں کیا ہاتھ کپیا انہاں شریعت دے حکم نال، میں ساں چور بندی ایسی جیڑی انہیں کیتی ہے، تے رہی گل ہے چور ہاں یہ گل ہو رہے لیکن بے ایمان نہ ایمان ہے۔ اچھا سننا جی، اچھا وہ یہ کہہ کے نکل گیا، وہ ابن بتا ہے جناب، مولا علی بیٹھے ہوئے سن، آپ نے کوئی اکثر مونڈ تے ایک کپڑا ہوندہ سی مولا مرتضیٰ پاک کے بعد، وہ کپڑا آپ کے پاس زیادہ، انہوں نے آن کے سلام عرض کیتا، انہوں نے کہا امیر المومنین، عجیب ایک واقعہ تک ہے، وہ جیدہ ہاتھ وڈے آجے وہ جو بھی توڑے نعرے ماردہ گلی گلی اوکا پہ دیندہ ہے امیر المومنین امام المتقین۔ آپ نے فرمایا اچھا، اپنے خادم کو بلایا کمبر کو، جا پھڑ لے انہوں، علال انہوں یہ بھی آکھنا ہے پہ جڑا ہاتھ کٹیتے ہے وہ بھی لے آؤ، گئے تو ہاتھ چکے لے آئے، بندہ بھی آ گیا، ہاتھ بھی انہیں پھڑیا ہویا، وہ راہ بچ بھی پھڑ کے لے آئے انہوں، اجے وہ دفن کرنے بھی نہیں پہنچے ہاتھ نو، واپس آئے مولا مرتضیٰ پاک نے فرمایا تھے رکھ بازو، او دے نال ہاتھ جوڑ کے نا تو اتے اپنا کپڑا پایا، تو انجو تے تکیا تھا کیا کیا، تیری شریعت کو تیرے بندے علی نے پورا کیا، تیری شریعت کو تیرے بندے علی نے پورا کیا، اب تیرا بندہ تجھ سے عرض کرتا ہے میری لاج رکھ، اور کپڑا جو ہٹایا تے ہاتھ کٹنے دا بھی نشان باقی نہیں، ہاتھ جڑے ہیں بازو میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، یہ مولا علی ہیں جی، یہ ہیں جی پنجتن پاک میں دوسرے، اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ پوری امت پر جس کا احسان ہے، پوری امت، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان عمر رب نل خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو
داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ من کے. حضرت عمر فاروق نے جا کر سیدہ سے عرض کی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مینوں اللہ دی قسم ہے اے بنت رسول تیرے تو ود محبوب رسول اللہ دا میں اپنیاں اکھاں نال نہیں ویکھیا. زور دا سبحان اللہ آکھو. دوجی باری پھر آکھو. تیجی باری پھر آکھو. چوتھی باری پھر آکھو. ہن اچھی آواز وچ پنج تن پاک دا صدقہ آکھو. یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے واللہ ما رأیت احدا ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا احب الی رسول اللہ من کے جو رسول اللہ دا ایڈا وڈا محبوب ہوئے جتنی تو ساؤں. اور اجی ادھی حدیث پڑھی میں پوری سنو. پھر فرمایا فواللہ ما کان احد من الناس احب الی بعد ابی کے بعد فرمایا اللہ دی قسم ہے اے لختے جگر رسول رسول اللہ تو بعد اس پوری کائنات وچ عمر نو اگر کوئی محبوب ترین ذات ہے تو تیری ذات ہے. سبحان یا محمد حق محمد یا حق محمد. اچھا سنیں اور اس ہستی کا تو اس ہستی کی محبت حضور نے فرمایا جس سے میری بیٹی راضی اسے اللہ جس سے میری بیٹی ناراض اسے اللہ. اور خدا کی قسم پوری امت کو انہوں نے خریدا ہوا احسان کے نیچے. پتہ ہے جب ان سے نکاح ہوا مولا علی کا نکاح کس نے دیا حکم؟ اللہ نے. اونچا بولو پھر بولو. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امرنی ان ازوجک من علی ابن ابی طالب. او میری بیٹی مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تیرا نکاح میں علی کے ساتھ کر دوں. حالانکہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کی گھر سے بھی آیا حضرت عمر کے گھر سے بھی آیا. حضور نے خاموشی اختیار کی اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی لگتے جگر کا نکاح کس سے کر دے. صاحبزادی نو بلا کے مشورہ لیا دستی یہ تیرا حق مہر کتنا رکھی. اکھاں پٹیا جے ہون جس جس سنگیاں دیاں اکھاں ہیں نا ذرا کھولنا تو جنہ دے کان باندھنے تو اینج کر کے اینج کر لو کھول لو. اے روایت سن تو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے رسول اللہ دیو پیارے ہو. کیا بات ہے کیا بات. فرمایا دس یہ کتنا حق میں. انہاں کیا حکم کے دا نکاح دا؟ آپ نے فرمایا اللہ دا. کہا تواڈے کولوں نہیں لینا حق میرا اللہ کولوں لینا. اپنے رب سے بابا پوچھئے جو میں حق مہر مانگوں وہ دے دیں گے. حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوا جہاں تک اس کی حد ہے وہاں جا کر عرض کی جواب ملا جاؤ اور جا کر کہو جو یہ طلب کرے ہم وہ دیں گے. جبریل امین نے آ کے عرض کی حضور نے اپنی لگتے جگر نور نظر کو بلایا اور فرمایا میرا رب تو فرماتا ہے جو تو کہے وہ دیتا ہوں. اب مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا راتوں کو مسلح پر پھڑکتے تڑپتے آپ کو دیکھا ہے میں اور جتنی میری عمر ہے میرے آپ کو اتنا روتا ہوا کسی کے لیے نہیں دیکھا جتنا آپ گنہگار امت کے لیے روتے ہیں. تو مجھے رب نے آج موقع دے دیا ہے آپ اپنے رب سے کہیں میری لگتے جگر کہتی ہے میرے حق مہر میں میری امت کے سارے گنہگاروں کی بخشش کر کے جنت عطا کر دے. نار رسالت نار خلافت حق نار حاضری. یہ دوسرا تن ہے اور امام حسن اور امام حسین پاک کی شان سنا بھی چکا ہوں اور پھر ایک روایت سنا دیتا ہوں. اے جی میں حضرت صاحب نے پگڑی شریف امامہ بدھیا اے جی امامہ شریف بدھیا
اے کو فتوی نہ ٹھوک دے وے کلپ کٹ کٹ کے کہ انج کہہ دیتا ہے. اس سے مراد امامہ ہے. یعنی جس طرح حضرت نے امامہ زیب سر کیتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ نے زیب سر کیتے ہیں. نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ رہے ہیں, امام حسن ساتھ ہے. ابھی امام حسن کا اٹھان ہے, لڑکپن اٹھان ہے. ہاں جی, واپس آ رہے ہیں. ایک بورڈ جان دے ہو نا, بورڈ دے بوٹے تھلے آپ بیٹھے ہیں. تو آپ دی نالین مبارک امام حسن دی او دے نال مٹی لگی, مٹی. حضرت ابو ہریرہ نے امامہ اتاریا, او دے تے مس کیتا. صاف کرنا میں نہیں کہوں گا, چونکہ صاف وہ شے ہوتی ہے جو صاف نہ ہو. اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے. وہاں پلیتی جاتی ہی نہیں ہے, اور رخ بھی کر لے پلیتی, ادھر کا پلیتی رہتی نہیں ہے. بے شک بے شک. اے تواڈیاں وانیاں, اے وانیاں دیو, نالیاں, انہاں وچ تواڈے مجھاں دا گوبر ہوندا ہے کہ نہیں؟ تواڈا اپنا موتر ماتر ہوندا ہے کہ نہیں؟ بکری دیاں مینگنا تے مرغی دیاں وٹھاں ہوندیاں کہ نہیں؟ دسو یہ پانی پینا پاک ہے, جائز ہے؟ اینو پینا جائز ہے؟ اے دے نال وضو جائز ہے؟ اے دے نال غسل جائز ہے؟ استنجا تک بھی جائز ہے؟ ہن پیر شمس الزمان صاحب اور حضرت صاحب, آپ بھی حضرت فرما رہے تھے 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں, آپ بتائیں مجھے فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں, اگر یہ وانیاں جا کر نہر میں گریں, اگر یہ نہر میں گریں, اب مجھے فتویٰ دیں کہ پاک ہے یا پلیت؟ پاک ہو گیا کام. او یار ابھی 2 منٹ پہلے تو پلیت تھی, اب 2 منٹ ہی گزرے ہیں, حال ہی میں نے بات کی ہے. نہر میں یاد رکھنا, نہر میں وانی گرے تو وانی نہیں رہتی. حسن اور حسین وہ مجمع البحرین ہے, وہ سمندر ہے کہ کوئی پلیتی ادھر جاتی نہیں ہے, جو جا کنیکشن کرے پلیتی رہتی ہی نہیں ہے. حق نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, حق نعرہ حیدری القدس مولا. اب سنیں, اور جناب کریم نے اپنا امامہ شریف اتاریا, ابو ہریرہ پاک نے. ہیں مسئلہ میں پتہ ہے تھے 2 جملے کہنا چاہنا, اجازت ہوئے. میں سوچدا ہاں اے کوئی کتاباں دے جملے کو نہیں جے, کتاباں کو نہیں جے لبنے. اے ملنگ جڑا کمینہ کم طرح بیٹھے ہے, اے دے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ٹردے ہونے نا امام حسن پاک, تو اس مٹی نے دیکھا کہ بو تراب کا بیٹا جا رہا ہے, تو تراب نے قدم چومے, کیا بات, صدقے. اور وہ تراب لگ گئی, چمڑ گئی, تو وہ نالین کو چھوڑتی نہیں تھی. کیا بات. تو ابو ہریرہ پاک نے فرمایا یہ بہت عظمت علی خاک ہے, یہ میری دستار دے ستارے بننے چاہیے دے. جناب نے مسئلہ امامہ تے حضرت نے کہا لا تفعلا کذا انت صاحب جدی, ہینج نہ کرو, ہینج نہ کرو, انت صاحب جدی, تو میرے نانے دا صحابی ہے, ہینج نہ کر. اگوں جواب سنو گے, انہاں کہا صحابی ہوں تبھی تو کر رہا ہوں, صحابی ہوں اس لیے تو ایسا کر رہا ہوں. اور اگلا جملہ سنو, آپ نے فرمایا اے ابن رسول, جو تمہاری عزت اور عظمت اور شان اور بلندی رفعت مقامات کی جو میں جانتا ہوں, اگر یہ امت کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپ کو زمین پر پیدل نہ چلنے دیں, اپنے کندھے پر اٹھا کر پھرنے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے کلیجے دی ٹکڑوں, اے اہل بیت دی شان ہے. اور حدیثاں تو میرے ذہن جس ویلے سینکڑے دی تعداد نے, لیکن اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ
حضور نے فرمایا جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو. حضور نے فرمایا نا نچوں انو بلا کے دعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ و حسنم و حسینم و علیہ ان نچوں انو بلایا. پنجویں نے پانچ تن پاک ہے نا, پنجویں نے ان نچوں انو بلایا, بلا کے فرمایا انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم, جس سے تم راضی اس سے میں محمد, جس سے تم ناراض اس سے میں بھی ناراض. فرمایا جہدے نال تہاڈی صلح او دے نال ساڈی, تے جہدے نال تہاڈی جنگ او دے نال ساڈی بھی جنگ. یہ اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک ہے, اہل بیت سے محبت رکھو. بابا انج نہیں فرماندہ بریلی اللہ تو ہے نور تیرا سب گرانہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبت ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ. وعدہ کرو بھئی تساں اہل بیت نال محبت رکھو انشاءاللہ, سارے وعدہ کرو. آخر اچ میں صرف ایک حدیث شریف تے اپنی گفتگو بند کراں. راوی نے دے مولا علی, کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل. اے تساں ساریاں کدے پوری توجہ نال, جتنی توجہ نال تقریر سنی اس تو 10 گنا زیادہ توجہ نال حدیث شریف سننی. مولا علی پاک فرمانے پہ مینوں سرکار کریم نے فرمایا علی 7 مقام ایسے ہیں موادے, 7 موادے, 7 مقامات ایسے ہیں جن پر میری اہل بیت کی محبت نفع دیتی ہے. سارے میرے نال رل کے بولو کتنے مقام, اور یہ بھی دسنا بھی تانوں بھی انہاں وچوں کسی مقام تے لوڑ ہے یا نہیں. پہلا مقام فرمایا عند النزع, روح نکلتے وقت, جب روح کھنچی جائے گی فرمایا میرا رب اسرائیل سے فرمائے گا میرا رب موت تو اس کو ملنی ہے لیکن اس کی موت پہ سختی نہ کر کے اس کے دل میں میرے رسول کی آل کا پیار ہے. نمبر 2 3 مقام ہی سن لو کافی نے تواڈے واسطے. فرمایا فی القبر, جب قبر کے اندر آپ اور میں جائیں گے, حضور نے فرمایا جب میری صورت دکھائی جائے گی اور میری پہچان میں مشکل ہوگی, فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا اے علی, میرا رب مجھ محمد کی پہچان اس پر آسان فرما دے. 2 مقام ہو گئے, تیسرا بھی سن لو. 5 تن پاک دے صدقے 5 سنانا ہوا. فرمایا جب اند الصراط, پل صراط سے گزرنے لگو گے, فرمایا علی جس کے دل میں میری محبت اور میری اہل بیت کا پیار ہوگا میری دعا اس کے حق میں قبول ہے رب سلم اور وہ خیر سے گزر جائے. تو میں انہوں نے گوڑیاں بہ کے چوتھا مقام دسن لگا, اکھاں مبارکاں کھولنا. فرمایا تب پھر چوتھے مقام پہ میزان پر, اندل میزان, نیکیاں تلن دے ویلے جدے دل وچ اہل بیت دا پیار ہوا اودیاں نیکیاں ود جان گیاں, اور جب شدت کی پیاس لگے گی. حضور غریب نواز پیر سائیں یہ وہی مقام ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب زبانیں باہر آئیں پیاس, شدت کی پیاس لگے گی میدان معاشر میں, حضور فرماتے ہیں علی میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاؤں گا, میں اس ویلے کوثر دے کنارے بہ جاواں گا تو اپنے ہتھاں نال سرکار
اپنے ہاتھوں نال میں کٹورا کوثر دا بھراں تے علی تینوں بلاواں کینوں بلاواں تینوں بلا کے آکھاں گا علی ادھر آ یہ پکڑ کٹورا جام کوثر اور حشر کے میدان میں ہر اس بندے کو پلا دے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہے وعدہ کرو بھائی وعدہ کرو غریب نواز جی سارا حشر دا میدان کتنی مخلوق ہونی ذرا علی پاک دے علم دا اندازہ تا دیکھو نا کہ انہاں نو پتہ ہونا کہ دے بے شک بے شک ادھر کوئی شک نہیں ادھر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں آپ نے حق فرمایا تو آپ سارے وعدہ کرو اساں محبت رکھاں گے اہل بیت انشاءاللہ تقریر میری ختم تھے ایک التجا ایک بھیک میں مانگتا ہوتا ہوں میں بس اتنا قبول فرماؤ ایک میری نا میں آخری میں ایک چندہ منگتا ہوتا ہوں بھیک وہ دے دو گے مجھے انشاءاللہ جی سارے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ وعدہ کرو جب آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے اس وقت ساتھ اس کمینے کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا مانگیں گے بس یہ بھیک دینی ہے جدوں دعا مانگو گے تو میرے نانو چھڑو میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور پیر صحیح آپ بھی میں نہ لائے گے تو تسی بھی میرا نہ لائے انشاءاللہ لیکن آج تو وعدے نہیں کہنا میں بیمار ہوں اور تسا بھی نہیں کہنا ابو بیمار ہیں ہون ٹھیک نہیں اے راز ہے ایک ہی ہے اے راز ہے تقریر ختم ہے میں بس ایک گل سنو اٹھنا نہیں یار تو رش نہ بنانا مہربانی کرنا میں نے جانا دور ہے میں نے 12 بجے یہاں تقریر کرنی تھی وہ حضرت کی محبت میں آج یہ سارا کچھ ہوا وہ میں عرض کروں یہ ایک راز ہے جڑا میں حضرت نو عرض کیتا ہے پتہ ہے کیڑا جی ایک فقیر دے کول بندے دعا کران گے رسالہ کشہریہ میں لکھا ہوا ہے ایک تقریر کول بندے گئے حضور دعا کران تو انہاں آکھیا بھئی دریا جڑا نا کٹیندا پیا ہے تے پنڈ سارا ڈوبن لگا تے دریا یہ جڑا من ہے نا ساڈا پنڈ والا یہ وڈدا پیا کٹی آوندا ہے تے تساں مہربانی فرماؤ انہاں آکھیا کوئی کئی دیو جی تو کئی لے جا کے نا انہاں بھی جا کے ڈانا شروع کر دے اور انہاں آکھیا فقیرہ تینوں دعا دا آکھیا تو تے سانوں اور چھتی ڈبوں ہے انہاں آکھیا میں جڑا جاندا رب نو تسی نہیں جاندے وہ 2-4 انہیں بڑا ماریاں جناب دریا پراں ٹر گئے بندیاں آکھیا یہ کی ہے انہاں آکھیا میں اللہ نال رل گیا اللہ میرے نال ماشاءاللہ بیٹھے رہنا جی